اور میں بتاؤں آپ کو، یہ انہوں نے ذکر کیا جو میلاد شریف مناتا ہے اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہے. بہت لمبی بات کی ہے، ابن جزری کوئی پوری عبارت انہوں نے نقل کیا ہے. کہتا ہے کہ وَمِمَّا جُرَّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلٌ بِنَيْلِ الْبُعْيَةِ وَالْمَرَامِ. کہا کہ قسم خدا کی یہ محدثین کا یہ مجرب ہے اور تجربہ شدہ کام ہے جو اپنے گھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل منعقد کرتا ہے، محلے میں منعقد کرتا ہے اور شہر میں منعقد کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انہ امان فی ذلک العام، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرما دیتا ہے. وبشریٰ عاجل بنیل البعیۃ والمرام، فرمایا وہ شخص جو سختی میں ہو اور اس کی سختی ختم ہو نہ رہا ہو، اور اگر وہ میلاد شریف کی محفل منعقد کرے، کہا کہ اللہ کی قسم سختی ختم ہونے میں منٹوں بھی نہیں لگتی، اس کی منٹوں میں سختی ختم ہو جائے گی. یہ شیخ عبدالحق مدنی بھی کہہ رہے ہیں. اور آگے فرماتے فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادا. فرمایا اللہ اس گھر والوں پر رحمت کرے اور اس علاقے والوں پر رحمت کرے، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو ایک دن بار ربیع الاول کو نہیں مناتا. فرمایا ربیع الاول کی ہر رات کو میلاد شریف مناتا ہے، ہر رات کو اللہ اس پر رحمت کرے. اور صرف میلاد کس طرح مناتا ہے؟ کہا کہ اس طرح مناتا ہے جس طرح لوگ عید مناتے ہیں. میلاد النبی کی ہر رات عید کا طور پر منا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اور تو نہیں، فائدہ تو بہت ہوگا لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ لیکون اشد علتا علی من فی قلبہ مرض وعناد. فرمایا وہ شخص جن کی دلوں میں کچی ہے، بیماری اور مرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مرض کو اور بڑھائے گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس کو دشمن رکھنا چاہیے. جو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں ہے، میں دو ٹوک الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس سے تعلق توڑو. اللہ کی قسم آج آپ کی قوم کا اگر کوئی جنگ اور لڑائی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس قوم کے کسی بندے کے ساتھ بیٹھو گے؟ تم اپنی قوم کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے اور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنی چاہیے. اور جو دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لایا اور خصوص کر اس ماہ مبارک کو، اس ماہ مبارک میں علماء کے ساتھ اپنے تعلق جوڑو اور اپنے ایمان کو مضبوطی دو. آج بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ یہی آیا ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرنور سے دور کیا جا رہا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں یہاں تو کیا سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے میں اس دفعہ دیکھ رہا تھا نبا کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ حاضری دیتا، اتنی مولوی کی نگاہ ٹیٹ ہے، جو ایک مرتبہ حاضری دے رہا دوسری مرتبہ چکر لگا رہا، کہتے ہیں یہ تو حرام ہے. بس السلام مرۃ واحدہ فقط، لماذا تصلی مرتين؟ سلام تو ایک مرتبہ ہوتا ہے، تم بار بار کیوں سلام پیش کرتے ہو؟ حضرت طواف، وہ طواف حرام، یہ تو طواف ہے، طواف حرام ہے. یعنی وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کی قسم میں اس دفعہ سن رہا تھا لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم. یہ جو کرونا آیا نا، کرونا کے بعد لوگوں کے دلوں میں بڑی اداسی آ گئی. میں رمضان شریف میں صرف اتنا حج کے موقع پر رہائش ہم دیکھتے تھے رش. 2014 میں مجھے حج کا موقع ملا الحمدللہ. اس کے بعد رمضان شریف میں بہت اللہ رب العزت نے دیا رش صرف رمضان میں اور حج کے موقع پہ ہوتا تھا. لیکن اب اللہ گواہ ہے بالکل مدینہ شریف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور اسی طرح مکہ شریف میں مطاف میں اگر یہ صرف عمرہ والوں کے اندر مطاف میں چھوڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں مغرب کے بعد اگر کوئی عام بندہ ہو نا، ٹیٹ بندہ نہ ہو، عام بندہ ہو تو لٹانے میں نیچے پاؤں کے نیچے آ جائے، اتنا رش ہے. یہ کورونا کی وجہ سے، کورونا 2 سال جب بند ہوا اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک بڑا تڑپ پیدا ہوا، بڑی محبت آ گئی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا فجر کی نماز میں کہ مدینہ شریف میں جب سلام پھیرا جاتا تھا لوگ اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح حشر کا میدان ہوگا. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ اپنی شفاعت کے لیے دوڑ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا پہلی مرتبہ فجر کی نماز کی باقاعدہ وہ آرمی والے بلاتے ہیں. اور ابھی انہوں نے بہت لمبا، پہلے ڈائریکٹ باب السلام سے داخل ہو جاتے تھے، اندر داخل ہوتے ہیں، ریاض الجنہ میں 2 گھنٹے بیٹھ جاتا تھا آرام سے. اب وہ سسٹم نہیں، اب بہت بڑی لائن لگائی ہوئی، پھر بھی لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اور مولوی وہاں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد ضروری نہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، قسم خدا کی صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ آداب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا.
مسجد نبی شریف میں جو نماز پڑھتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا اللہ رب ذوالجلال اسے 10 لاکھ نمازوں کی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو مسجد نبی میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حجر مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب سلام پھیر دیتا ہے تو سرکار کی پرنور بارگاہ میں جا کے سلام پیش کرتا ہے، اور یہ آداب میں سے، اور پھر سرکار کے بارگاہ میں جب سلام پیش کرے اور سیدھا رخ کرے باب البقیع سے نکلے اور بقیع شریف کے قبرستان کی طرف، اہل بقیع میں جہاں 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان آرام فرما رہے، جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا آرام فرما رہی، جہاں ازواج مطہرات آرام فرما رہے، سب کو سلام کہنا یہ آداب سے ہے۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق کو ہمیشہ قبر میں، حشر میں، دنیا میں مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔